ہم نے سیکھا ہی نہیں شکوہ شکایت کرنا، ہم تو داغوں کو بھی سینے پہ سجا لیتے ہیں۔ اردو اسپیکنگ لوگ شروع سے ہی نفیس لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کی بنانے سے لے کر آج تک صرف قربانیاں ہی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کی بیوروکریسی تھی، جب پاکستان بنا تھا چند جو بیوروکریٹس تھے وہ زیادہ تر اردو اسپیکنگ لوگ تھے، ان کو جب ایک فیصلے کے تحت ہٹایا گیا تو اس کے بعد سے آج تک وہ خرابی پر نہیں ہو سکی ہے۔ اردو اسپیکنگ لوگوں کی نفاست کا میں قائل ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس شہر کو اپنا تسلیم کرتی تو 15 سال کی حکومت میں قاسم آباد جو حیدرآباد کا پیپلز پارٹی کا گڑھ مانا جاتا ہے اس میں سیوریج کا نظام نہیں ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ اپنا شہر تسلیم کرتی ہے کہ میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں، گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیتے تو بازی بات ہی کیا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی میں کافی عرصے سے تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب دور حکومت تھا تو میں ضلع حیدرآباد، جب ضلع حیدرآباد ایک ہوتا تھا تو میں ضلع حیدرآباد کا صدر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے مقرر کیا تھا۔ اس زمانے میں پیپلز پارٹی میں تھا، پھر جب میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت ہوئی تو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی اس بنیاد پہ چھوڑی کہ انہی کی حکومت تھی اور میر مرتضیٰ بھٹو کی شہادت ہوئی تو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو الوداع کہا، اور پھر 2015 میں پاکستان پیپلز، پھر میں آزاد حیثیت میں الیکشنز جیتا، اور آزاد حیثیت میں کسی پارٹی کے بیس پر نہیں، میں ٹنڈول آئر سے آزاد حیثیت میں 2002 میں ایم پی الیکٹ ہوا، پھر 2007 تک میں ایم پی تھا، پھر میں وزیر رہا مذہبی امور اوقاف ریلیجیس افیئرس کا، پھر میں وزیر رہا ریونیو کا، میں کوآرڈینیٹر ٹو دا چیف منسٹر بھی رہا، میں اسمبلی میں چیف ویپ بھی رہا۔ تو یہ میرا سیاسی سفر تھا۔ پھر 2015 میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں رہا، اور پھر ابھی میں نے دیکھا کہ حیدرآباد کے حالات جو ڈیولپ ہو رہے تھے تو ان پیپلز پارٹی کی اپنی دور حکومت میں کوئی خاص کارکردگی نہیں تھی حیدرآباد شہر کے بارے میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا ٹائم ایسا ہوتا ہے جب نئی صف بندی ہوتی ہے، لوگ نئی صف بندی کرتے ہیں، اور اس موقع پہ میں نے سوچا کہ یہ بہتر فیصلہ ہے کہ میں ایک ایسی سیاسی جماعت جوائن کروں جو حیدرآباد کی بھلائی اور بہتری کے لیے اور کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کر سکے۔ تو مجھے متحدہ قومی موومنٹ سے زیادہ بہتر جماعت نظر نہیں آئی، اور میں نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات واضح طور پر بتا دوں کہ حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی حیدرآباد کو اپنا شہر نہیں مانا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس کے لیے فنڈز الوکیٹ نہیں کیے اس تعداد میں۔ یہ کہتے تھے یہاں پر ہم فنڈز دیں گے تو یہاں پہ ہمیں ووٹ تو ملے گا نہیں، اس لیے یہ فنڈز کیوں نہ ہم انٹیریئر میں خرچ کریں۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اچھی رہی ہے، میرا کسی سے اختلاف نہیں رہا ہے، میں نے سب کی خدمت کی ہے ہمیشہ، لیکن میں آپ کو اصل اور اصول کی بات بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس شہر کو اپنا تسلیم کرتی تو 15 سال کی حکومت میں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کو اتنی مشکلات نہیں ہوتی۔ آج وہ جس طریقے سے الیکشن میں گھوم رہے ہیں، 2018 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ آئی تھی جب ان کو 10 سال بھی ہو گئے تھے اس شہر میں، وہ تیسرے نمبر پر آئے، اور ان کو ووٹوں کی تعداد میں کوئی خاطر خواہ اضافہ بھی نہیں ہوا۔ اس دفعہ بھی انہوں نے ان کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس دیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جن میں سے کئی لوگوں کا اس شہر سے تعلق ہی نہیں ہے، جس میں آپ دیکھیں پی ایس 64 کے ہمارے امیدوار ہیں، ان کا حیدرآباد سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، حیدرآباد میں وہ رہے ہی نہیں ہیں، حیدرآباد میں ان کا گھر نہیں ہے۔ لطیف آباد سے ہماری ایک کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا بھی حیدرآباد سے کوئی واسطہ نہیں رہا ہے۔ تو حیدرآباد کو پاکستان پیپلز پارٹی سنجیدگی سے نہیں لیتی ہے، صرف الیکشنز میں اپنے کینڈیڈیٹ ٹارچ کرتی ہے اور پھر حیدرآباد کو وہ اہمیت نہیں دیتی ہے۔ حالانکہ اس دفعہ سنہری موقع تھا، متحدہ قومی موومنٹ نہیں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر بھی الیکٹ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حیدرآباد سے سوتیلی ماں والا سلوک کیا ہے۔ یہ ضرور، کیوں نہیں، اگر ڈیولپمنٹ ورک کر کے آپ مجھے بتائیں کوئی ایک میجر ڈیولپمنٹ اسکیم پاکستان پیپلز پارٹی گنوا دے جو انہوں نے حیدرآباد کے لیے دی ہو، کوئی یونیورسٹی گنوا دے، کوئی بڑا پروجیکٹ گنوا دے، کوئی حیدرآباد کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے 15 سال میں حیدرآباد کی بیوٹیفیکیشن کا سب سے بڑا ایک ہی پیکیج ملا تھا مشرف صاحب کے دور حکومت میں۔ ادھر یہ آپ نے دیکھا تھا، بریجز بنی تھی، فلائی اوورز بنے تھے، انڈر پاسز بنے تھے،
اس دور میں حیدرآباد نے ترقی کی تھی۔ اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں 15 سال میں پیپلز پارٹی نے کوئی پیکیج دیا حیدرآباد کو؟ کوئی بھی ایک میجر پیکیج نہیں دیا، نہ کوئی یونیورسٹی دی۔ ان کے روڈوں کی حالت آپ دیکھیں، سیوریج کا نظام دیکھیں، پانی پینے کے پانی کا نظام دیکھیں۔ دیکھیں حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں اگر نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی منصوبہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے تو وہ بتائے، خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی منصوبہ دیا ہو پیپلز پارٹی نے تو وہ بتائے، روڈز کا انفراسٹرکچر آپ دیکھیں، پانی کا دیکھیں، سیوریج کا دیکھیں، یہ جو بھی حیدرآباد میں کام ہوئے ہیں یہ ادھر کے جو ایم این ایز تھے فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد میں پروونشل گورنمنٹ کے فنڈ سے 15 سالوں میں اگر آپ کام دیکھیں گے تو چند کام نظر آئیں گے آپ کو، وہ بھی نامکمل رہے۔ قاسم آباد جو حیدرآباد کا پیپلز پارٹی کا گڑھ مانا جاتا ہے، اس میں سیوریج کا نظام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے دو جو سیلاب آئے اس میں قاسم آباد میں کشتیاں چلانی پڑی تھیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر سیوریج کا سسٹم نہیں بنا سکے یہ۔ اور حیدرآباد کے ساتھ اب آپ دیکھیں گے اس الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ واضح اکثریت سے یہاں سے سیٹیں لے گی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے لطیف آباد کی قومی اسمبلی کی سیٹ اور دونوں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، حیدرآباد سٹی کی قومی اسمبلی کی سیٹ اور دونوں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں واضح اکثریت سے متحدہ قومی موومنٹ جیتے گی۔ دیکھیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایم کیو ایم کے لیے سب سے جو مجھے ان میں چیز جس نے کہ ان کو حیدرآباد کے لیے درد ہے، حیدرآباد کی یہ میجر پارٹی ہے کراچی اور حیدرآباد کی، اور جس طریقے سے ایم کیو ایم نئے طریقے سے ٹرانسفارم ہو رہی ہے، اور یہ ایم کیو ایم حیدرآباد کو اپنا شہر کلیم کرتی ہے، اور میں بھی حیدرآباد کو اپنا شہر کلیم کرتا ہوں۔ میرے والدین یہاں پر، میرے والد اللہ بخش مقصی صاحب نے حیدرآباد کی بے پناہ خدمت کی ہے، اور بنا کسی رنگ و نسل اور لسانی تفریق کے۔ آج بھی اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، کینٹونمنٹ کے قبرستان میں ان کی قبر ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ حیدرآباد کو کلیم کیا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا، حالانکہ میرے پاس اور بھی چوائسز تھیں، فنکشنل لیگ تھی، نون لیگ تھی، لیکن حیدرآباد کو متحدہ قومی موومنٹ اپنا شہر تسلیم کرتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم مل کے حیدرآباد کی بھلائی اور بہتری کے لیے ایک مثالی کام کریں گے، اور یہ ایک سنگ میل ہے۔ حیدرآباد میں جو سندھی رہتے ہیں، میری ان کو بھی یہ درخواست ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو اپنی جماعت تسلیم کریں اور متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کریں، تاکہ حیدرآباد جو لسانی اور دوسری طریقوں سے پیچھے رہ گیا ہے وہ اپنا اصل مقام حاصل کرے۔ ادب میری بڑی کوشش ہوگی، اور پچھلے ایک ہفتے میں ہی کافی سندھی اسپیکنگ لوگوں نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کی ہے، نہ صرف حیدرآباد میں بلکہ ٹنڈو جام میں، ٹنڈو العیار میں، ٹنڈو محمد خان میں، گھوٹکی میں لوگوں نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کرنا شروع کی ہے، اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ سنگ میل ہوگا، ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا، اور سندھی اور اردو بولنے والوں کی جو تفریق ہے وہ دور ہوگی، اور میں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ میری اگر اس میں قربانی کی ضرورت پڑی میں اور بھی قربانی دوں گا، تاکہ ہمارا شہر، ہمارا صوبہ ترقی کر سکے۔ دیکھیں تو الیکشن کے ریزلٹس تو پریڈکٹ کرنا مشکل بات ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو میجک نمبر ہے 84 کا، جو میجک نمبر ہے جس پہ حکومت بنتی ہے سندھ گورنمنٹ کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جی ڈی اے اگر چند سیٹیں لے لے تو متحدہ قومی موومنٹ کافی اکثریت سے کامیابی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جی ڈی اے کے ساتھ، فنکشنل لیگ کے ساتھ، دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کر سندھ میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، اور ہم سب امید رکھتے ہیں کہ یہ جو الائنس کی گورنمنٹ ہے یہی سندھ میں بنے گی۔ اور کیونکہ پیپلز پارٹی کو 15 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، 15 سال میں آج بھی ان کو آپ دیکھیں کہ ان کے کینڈیڈیٹس علاقوں میں جا رہے ہیں تو ان کو ریزسٹنس مل رہا ہے، دادو ہو، چاہے حیدرآباد ہو، چاہے کمبر شہداد کوٹ ہو، چاہے ٹھٹھا ہو، چاہے بدین ہو، لوگ سوال کرتے ہیں ان سے۔ ادروائز اگر 15 سال میں انہوں نے اچھے کام کیے ہوتے تو ان کو تو گھر بیٹھ کے الیکشن جیت جانا چاہیے تھا۔ ماسٹر پلان حیدرآباد کی یہ بڑا المیہ ہے حیدرآباد کا، کہ حیدرآباد میں بڑا پاپولیشن کا انفلکس ہوا ہے۔ دیکھیں ہماری جو رورل اربن ڈیوائیڈ ہے اس کی وجہ سے زیادہ لوگ شہروں میں آئے اور شہروں کی آبادی بڑھ گئی، ایک پاپولیشن بام پھٹا ادھر، لیکن ماسٹر پلان ہم نے نہیں بنایا۔ تو جہاں پر
جہاں پر 400 لوگوں کو رہنا تھا، جہاں پر 400 لوگوں کی سیوریج لائن اور پانی کی لائن تھی، وہاں 4000 لوگ آ گئے۔ ماسٹر پلان ہمارا بنا ہوا بالکل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کہاں لوگوں کو آباد کرنا چاہیے، کون سے نئے علاقے بنانے چاہیے۔ جو ہی پرانے علاقے تھے اسی میں فیسلٹیز تھیں، لوگوں کا ادھر انفلکس آتا رہا، اور ان کا جو اپنا انفراسٹرکچر تھا ماسٹر پلان نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی تباہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد کی ترقی کے لیے پہلے یہ کام کریں گے کہ جامع ماسٹر پلان بنائیں گے جو کہ اگلے 25 سال کے لیے بھی اس شہر کی ضروریات کے مطابق بنایا جائے۔ میرا خیال میں دیکھیے، میں تو کسی عہدے پہ رہا نہیں ہوں جب سے میں 2015 پہ آیا ہوں۔ میں اپنے آپ کو ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر کے ہمیشہ احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں کہ کسی کے سامنے بھی کوئی بھی یہ کہہ دے کہ میں نے کوئی پلاٹ لیا ہو، کوئی پرمٹ لیا ہو، کوئی نوکری بیچی ہو، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کرائی ہو، کوئی مالی فائدہ لیا ہو، تو مجھے کھلے عام میں اپنے کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ باقی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جھگڑا جو ہے نا سارا مال کا ہے، مال پہ سارا جھگڑا ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں سارا جھگڑا مال پہ ہے، اور اگر جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کا آدھا پیسہ بھی ڈیولپمنٹ پہ لگا دیا جائے۔ 22,000 ارب روپے کلیم کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے کہ ہم نے 22,000 ارب روپے 15 سال میں لگائے ہیں۔ حیدرآباد ایک بڑا شہر ہے، سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے، اس میں تو ہمیں چند ارب بھی لگے ہوئے نظر نہیں۔ دیکھیں، میں تمام لوگوں کی عزت کرتا ہوں، میری ڈی پی پہ متحدہ قومی موومنٹ کی بھی پکچرز لگی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، لیڈرشپ کوئی بری نہیں ہوتی ہے، جو لوکل لیڈرشپ اوپر جو پیغام دیتی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک عظیم لیڈر تھیں، تمام لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، اور لیڈرشپ کوئی بھی بری نہیں ہوتی ہے، لیکن جو لوکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کیا امیج پیش کرتی ہے، اسی سے پارٹیاں آگے چلتی ہیں اور پیچھے آتی ہیں۔ حیدرآباد دیکھیں آپ، پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس میں 15 سال کے لیے کام کرتی تو آج یہ تکلیفیں نہیں ہوتی۔ مجھے اختلاف بھی لوکل لیڈرشپ سے ہے زیادہ کہ انہوں نے وہ حیدرآباد کا کیس نہیں پریزنٹ کیا۔ ہمارے جو متحدہ قومی موومنٹ کے ایم این ایز کو میں یہاں دیکھتا ہوں، وہ 2 دفعہ یہاں ایم این ایز رہے ہیں، ان کا 100 گز کا بھی گھر نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو ادھر ایم این ایز ایم پی ایز بنے وہ ارب پتی بن گئے۔ میں نام کسی کا لینا نہیں چاہتا ہوں، پرسنلائز نہیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر صحیح ڈائریکشن ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد کی ترقی ہم سب مل کے کر سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی میں سخت گروپنگ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں ہر سطح پہ گروپنگ رہی ہے، دوسری پارٹیوں میں بھی دیکھیں گروپنگ سیاسی جماعتوں میں رہی ہے، لیکن گروپنگ سے آدمی کو اصلاح کرنی چاہیے۔ اس حد تک گروپنگ کو آگے لے کے جانا نہیں چاہیے جہاں پر پارٹی کو نقصان پہنچے، پارٹی کے منشور کو نقصان پہنچے۔ گروپنگ ہوتی ہے، ساری سیاسی جماعتوں میں گروپنگ ہے، لیکن یہاں تک گروپنگ کو لے جانا کہ پارٹی کو نقصان پہنچے اور پارٹی کے منشور کو نقصان پہنچے، اس پہ لیڈرشپ کو ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں کو ان سے باس پرس کرنی چاہیے۔ دیکھیں، پارٹیاں کسی کے جانے آنے سے ختم نہیں ہوتی ہیں، پارٹیاں جدوجہد سے بنتی ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پہ دیکھیں آپ، 17,000 18,000 لوگوں نے اس کے لیے اپنی قربانی دی ہے، کافی مشکل دور سے گزری ہیں، گروپ بندی بھی تھی، اب سب متحد ہو گئے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے نام سے، یہ 2018 میں الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو پارٹیوں میں ہوتا ہے، ہر آدمی ہر دور میں کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن یہ لیڈرشپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، اور اگر لیڈرشپ صحیح فیصلے کرے گی تو پارٹی ضرور ترقی کرے۔ دیکھیے، تو میں ان تمام لوگوں کو یہ میسج دوں گا کہ یہ 2018 کا الیکشن ایک جنگ ہے، 2024 کا۔ 2018 کے الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ ڈیوائیڈڈ تھی، اب ہمیں موقع ملا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں ہم سب متحد ہو جائیں اور 8 فروری کو پتنگ کے نشان پہ ٹھپا لگائیں۔ سندھی بولنے والے ہوں، اردو بولنے والے ہوں، پنجابی بولنے والے ہوں، پشتو بولنے والے ہوں، بلوچی بولنے والے ہوں، سب لوگوں کو یہ حیدرآباد کی جنگ ہے، اس میں مرد اور خواتین سب حصہ لیں، اس کو ایک جنگ سمجھ کر اس میں حصہ لیں۔ وہ اگر چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کی بھلائی ہو، وہ اگر چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کی بہتری ہو، وہ اگر چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کی ترقی ہو، وہ اگر چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو مستقبل بہتر ہو، وہ اگر چاہتے ہوں کہ شہر میں سب کو برابری کی بنیاد پہ عزت ملے، تو متحدہ قومی موومنٹ کو میں آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں حصہ لیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے
کینڈیڈیٹس کو کامیاب. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں پارٹی نامینیشنز میں پیپلز پارٹی میں بھی ایسا ہوا پہلے. دیکھیے پارٹی نامینیشنز جب کینڈیڈیٹ لاتے ہیں تو سب لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو سیٹس ملیں. لیکن ابھی جو متحدہ قومی موومنٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں عبدالعلیم پروفیسر عبدالعلیم 200 صاحب 219 پہ، وسیم حسین صاحب 220 پر، بہت دونوں اچھے کینڈیڈیٹس ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ دونوں ہمارے کینڈیڈیٹس 1,00,000 سے زیادہ ووٹ لے کر کامیاب ہوں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2024 کے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں 50 ہزار ووٹ لیے تھے. انشاءاللہ تعالی 2024 کے الیکشن میں متحدہ قومی موومنٹ کے دونوں قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹس 1,00,000 سے زیادہ ووٹ لیں گے انشاءاللہ. دیکھیے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اردو اسپیکنگ لوگ شروع سے ہی نفیس لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان کی بنانے سے لے کر آج تک صرف قربانیاں ہی قربانیاں دی ہیں. یہ ہمارا اپنا شہر ہے حیدرآباد، ہمیں سندھی بولنی نہیں آتی تھی، ہم سب اردو بولتے تھے. یہ واقعی نفیس لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ صوبے کو، اس شہر کو، اس ملک کو آگے لے جانے میں یہ اہم کردار ادا کریں گے. جو پاکستان کی بیوروکریسی تھی جب پاکستان بنا تھا، وہ چند جو بیوروکریٹس تھے وہ زیادہ تر اردو اسپیکنگ لوگ تھے. ان کو جب ایک فیصلے کے تحت ہٹایا گیا تو اس کے بعد سے آپ دیکھیں آج تک وہ خرابی پر نہیں ہو سکی ہے. تو مجھے امید ہے اردو اسپیکنگ لوگوں کی نفاست کا میں قائل ہوں، اور میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جو ہم نے سیکھا ہی نہیں، اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے میں یہ شعر کہوں گا، ہم نے سیکھا ہی نہیں شکوہ شکایت کرنا، ہم تو داغوں کو بھی سینے پہ سجا لیتے ہیں. تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور میں اپنی انٹرویو کا اختتام فیض کے شعر پہ کہوں گا کہ میدان وفا دربار نہیں، یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں، عاشق تو کسی کا نام نہیں، کچھ عشق کسی کی ذات نہیں. گر بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیتے تو بازی بات ہی کیا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.